اچھا جی، اگر آپ کے پاس ایک خوبصورت قسمت کی لکیر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کو بے انتہا دولت دے گی، اور اگر یہ اوپر جا کے دو شاخہ ہو جاتی ہے تو آپ کو دو جگہ سے انکم آئے گی۔ لیکن یہ بے انتہا دولت یا نیم فیم نہیں آپ کو ملے گا۔ نیم فیم آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت، اتنی ہی لمبی سن لائن ہوگی اور وہ اوپر جا کے دو حصوں میں یا تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو انٹرنیشنل فیم بھی ملے گا، اور یہ نیم فیم آپ کو تقریباً 24-25 سال کی عمر میں نیم فیم ملنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے گا۔ اور اگر بزنس کی لائن بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگی تو پھر منی ٹرائی اینگل بھی بنے گا، پھر کروڑ پتی ارب پتی بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت منی ٹرائی اینگل بھی ہوگی۔ تو اندرونی منگل اور بیرونی منگل جو ابھار ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے مریخ کا ابھار ہے یہ والا، اور یہ بھی مریخ کا ابھار ہے۔ اب آپ ایک کورٹ کیس کیسے بنے گا، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے اور یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے۔ اب اگر کوئی لائن آپ کی بیرونی منگل سے، کوئی راہو لائن یہاں سے نکل کے یہ دماغ پہلے قسمت کی لکیر کو کاٹے، پھر دماغ کی لکیر کو کاٹے، پھر یہ بیرونی منگل تک آ جائے، تب بھی آپ پر کورٹ کیس بن سکتے ہیں۔ یہاں سے کوئی لائن اگر نکل کے یہاں تک پہنچتی ہے، وہ بھی آپ کو کورٹ کیس کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے ایک لائن قسمت کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، ان کی بیرونی منگل سے کوئی لائن جو ہے وہ اگر قسمت کی لائن کو ایسے کاٹ دے، تب بھی آپ کا کورٹ کیس آپ ہار جاتے ہیں اور آپ کا روپے پیسے کا اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے۔ اکیلی قسمت کی لکیر جو ہے نا، وہ کوئی بہت زیادہ آپ کو دولت نہیں دے پاتی، لیکن اگر قسمت کی لائن آپ کے پاس ڈبل ہو، کیونکہ یہاں سے ایک لائن نکلے اور پھر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ایسے اوپر تک پہنچ جائے، تو اگر آپ کے پاس اس طریقے سے ڈبل قسمت کی لکیر ہوگی، اور سونے پہ سہاگا اگر آپ کے پاس یہاں پر شہرت کی لائن بھی آپ کے پاس دو شاخہ یا تین شاخہ ہو، تو پھر آپ کو دو جگہ سے انکم آئے گی۔ ساری زندگی ایسے لوگوں کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اور اگر بزنس کی لائن بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہو تو پھر آپ کا بڑا شاندار منی ٹرائی اینگل بھی بنے گا، روپیہ پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا، انٹرنیشنل نیم فیم بھی ملے گا، اور آپ کروڑ پتی ارب پتی بن سکتے ہیں اگر زندگی کی لائن پہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ بے تحاشا پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا، عزت اور رسپیکٹ بھی دے گا۔ جی، یہ ہوتی ہیں آپ کی شادی کی لائن، چھوٹی انگلی کے نیچے یہ آپ کی شادی کی لائنیں ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پر دونوں ہاتھوں میں دو گہری لائنیں موجود ہوں تو جو پہلی لائن ہوتی ہے نا، یہ آپ کی یا تو منگنی کروا کے منگنی آپ کی توڑوا دیتی ہے، ان کی آپ کی منگنی ٹوٹ جائے گی، یا جو بھی آپ کی پہلی محبت ہوگی وہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ انسان کے فرسٹ لو کا بتاتی ہے، یا تو انسان کسی کے ساتھ جو بھی پہلی محبت کرے گا، جو اس کا فرسٹ لو ہوگا، وہ برے طریقے سے ناکام ہو سکتا ہے، آپ کی منگنی بریک ہو سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ریلیشن میں آپ رہیں، کسی کے ساتھ آپ کی بڑی دلی اٹیچمنٹ ہو، کسی کے ساتھ آپ کو بڑی شدید محبت ہو، اور آخر میں آپ وہ اپنی محبت کھو دیں۔ اس چیز کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ پہلی محبت آپ کی ناکام ہو جاتی ہے اگر شادی کی دو گہری لائنیں موجود ہوں تو۔ اگر شادی کی لائن آپ کی بڑی ہی خوبصورت ہو، ایسے گلائی میں ہو یا بالکل سیدھی ہو، لیکن چمکدار ہونی چاہیے اور دھندلی سی نہیں ہونی چاہیے، کٹی پھٹی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کی لو میرج ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ پیچھے سے دو شاخہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی کاسٹ سے باہر شادی کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب کی لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے۔ تو شروع میں تو وہ ملاپ نہیں ہو پاتا، دونوں فیملی والے مانتے نہیں ہیں، ان کے دونوں کے خاندان والے نہیں مانتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے ایسے لوگ لو میرج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بالآخر ان کی فیملیاں مان جاتی ہیں، اور جہاں پہ ان کی فیملیاں مان جاتی ہیں وہاں پہ یہ دو شاخہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ان کا ملاپ ہوتا ہے، اور آگے پھر ان کی زبردست کامیاب لو میرج ہو جاتی ہے۔ شادی کی لائن اگر بڑی بہترین ہو، بڑی خوبصورت ہو، لیکن اینڈ پہ جا کے ہلکا سا بھی دو شاخہ نکل آئے نا، تو یہ اس ریلیشنز میں پرابلم کا بتاتا ہے کہ شادی میں چاہے کسی تیسرے بندے کی وجہ سے مسئلے بنے، یا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آپس میں اختلافات
بڑھنے شروع ہو جائیں تو شادی میں مسئلے مسائل پرابلم ضرور آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو یہ دو شاخہ شروع میں ہی بہت بڑا بن جائے، اتنا بڑا دو شاخہ ہو، تو پھر اختلافات شدید ہوتے ہیں، بلکہ بات کبھی کبھی ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، علیحدگی تک چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر لائن بڑی خوبصورت ہو اور اس کے اینڈ پہ جا کے چھوٹا سا دو شاخہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوں گے ضرور، لیکن بات طلاق تک نہیں جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، اختلافات ضرور بنتے ہیں۔ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر شادی کی لائن ہو وہ ہلکا سا دو شاخہ بنے ادھر، تب بھی شادی میں مسئلے مسائل ضرور بنتے ہیں، اور اگر اسی لائن کے اوپر ایک اور لائن موجود ہو ایسے، تب بھی شادی میں مسئلے مسائل ضرور بنتے ہیں۔ یہ لائن اگر نیچے کی طرف ہو تب بھی پرابلم پیدا کرتی ہے، اور اگر یہ لائن شادی کی لائن کے اوپر ہو تب بھی یہ پرابلم ضرور پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کی زندگی میں کوئی اور آ سکتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ محبت کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کے دل میں بھی شادی سے پہلے آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل میں بھی وہ جو پہلی محبت ہوتی ہے اس کی یاد آپ کے دل سے نکلتی نہیں ہے، تو شادی کی لائن سے پہلے ایک چھوٹی سی لائن اگر یہاں پہ موجود ہو تو یہ اس خاموش محبت کی لکیر بھی ہو سکتی ہے جو آپ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ شادی کی لائن سے پہلے اگر مدم مدم لائنیں آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں، ایسے دو تین لائنیں نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے شروع چاہے لڑکی کے ہاتھ میں ہو یا لڑکے کے ہاتھ میں، تو شروع میں اس کی رشتے آتے ہیں، بریک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کم سے کم ایک دو منگنی بریک ہو سکتی ہے، یا رشتے آئیں گے دے کے چلے جائیں گے، یا منگنی ہوگی اور کچھ عرصہ منگنی چلے گی، منگنی ٹوٹے گی۔ تو یہ شروع میں شادی سے پہلے جو بھی آپ کی منگنیاں ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کے ریلیشن بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، یہ اس کی لائنیں ہوتی ہیں۔ کامیاب شادی کی لائن وہی ہوگی جو خوبصورت ہوگی اور لمبی ہوگی۔ اگر ایک خوبصورت شادی کی لائن لمبی بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، چمکدار بھی ہے، تو آپ کی کامیاب شادی ہوگی اور آپ کی لو میرج بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے جی، اگر شادی کی لائنیں آپ کے ہاتھ میں آپ کو تین لائنیں ایسے نظر آتی ہیں اور تینوں ہی گہری اور ڈارک ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو بھی آپ کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ڈیمیج ہونے کی طرف جا سکتا ہے، اور پھر تیسرا کامیاب ہونے کے چانس ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ مرد جو دو شادیاں عام طور پر کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو، جن کی دو شادیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو دونوں ہاتھوں میں تین گہری لائنیں ان کے ہاتھ میں آپ کو ضرور نظر آتی ہیں۔ تو دو گہری لائنیں یا تین گہری لائنیں ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کی دلی اٹیچمنٹ ضرور ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا جنسی ریلیشن ضرور بنتا ہے۔ آپ کا جنسی ریلیشن بنے یا کسی کے ساتھ آپ شدید محبت کریں، یہ اصل میں اسی چیز کی لائنیں ہیں۔ اگر آپ سرسری نظر ڈالیں گے نا اس شادی کی لائن پہ، تو آپ کو یہ بالکل کلیئر صاف ستھری لائن نظر آ رہی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ اس طریقے سے اس کا دو شاخہ بن رہے ہیں، یہاں سے بھی ایک کٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اولاد کی لائنیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں مسئلے بھی ضرور بنیں گے، اختلافات بھی ضرور ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود شادی چلتی رہے گی اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا۔ لیکن جب آپ کی شادی کی لائن اس طریقے سے دو شاخہ ہو جائے تو پھر آپ کو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ شادی آپ کی ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی بنے، چاہے کسی تیسرے بندے کی وجہ سے لڑائی بنے، لیکن آپ کی شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے اگر آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے، جو شادی کی لکیر ہے، وہ دو شاخہ ہو تو۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گہری شادی کی دو لائنیں ہوں لیکن آپ کی شادی ایک ہی ہو، ممکن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دو گہری لائنیں ہوں گی تو لازمی وہ شادی کی لائنیں ہوں گی۔ در حقیقت یہ کسی بھی انسان کے ساتھ جو آپ کی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کو شدید عشق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت ہوتی ہے، آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ عقیدت ہو سکتی ہے، اپنے ٹیچر کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، اپنی کسی لڑکی کو اپنی کسی لڑکی دوست کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، لڑکے کو اپنے کسی لڑکے یا اپنے بڑے جو ہوتے ہیں دوستوں میں بھی آپ بڑا پیار ہوتا ہے، وہ گندے پیار کی میں بات نہیں کر رہا، جنسی ریلیشن کی میں نہیں بات کر رہا، جو ایک روح کی روح سے محبت ہوتی ہے، یہ اس کی لائنیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ہاتھ میں دو گہری لائنیں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی لازمی دو شادیاں ہوں گی، وہ پہلی جو ہے وہ کسی کے ساتھ دلی اٹیچمنٹ کی لائن بھی یہ ہو سکتی ہے۔ کہ اگر آپ کی شادی کی لائن جو ہے یہ اس طریقے سے شادی کی لائن بنی ہو اور پہلی لائن پہ بھی آپ کو اولاد کی لائنیں اس طریقے سے نظر آئیں، یعنی کہ جو لائنیں اوپر کی طرف اٹھیں گی نا اور شادی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی،
یہ ریڈ کلر کی میں نے شادی کی لائن ڈرا کی اور اس کے اوپر جو یہ میں نے کڑی لائنیں ڈرا کی ہیں یہ اولاد کی لکیریں ہوتی ہیں. جو گہری ڈارک لائن ہوتی ہے، لمبی لائن ہوتی ہے، چمکدار لائن ہوتی ہے، وہ بیٹے کی ہوتی ہے، اور ہلکی مدھم لائن جو ہوتی ہے یہ بیٹی کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی دو شادی کی لائنیں بنی ہوئی ہیں اور دونوں پر ہمیں اولاد کی لائنیں شو ہو رہی ہیں تو یہ پھر کنفرم دو شادیوں کی لکیر ہوتی ہے کہ پہلی شادی ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور جب آپ سیکنڈ میرج کریں گے تو اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. تو یہ پھر یہ آپ ان لائنوں کو کاؤنٹ کر کے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی اولاد دے گا اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کاؤنٹ کریں. جی اگر شادی کی لائنیں بڑی ہی مدھم مدھم ہو، اب مدھم مدھم لائنیں ہو اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، تو کیا ہوگا اگر اس طریقے سے یہ لائنیں بریک بریک لائنیں ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہی ہوں یا نہ بھی کاٹ رہی ہوں، بریک بریک لائنیں ہوں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے نبھا نہیں پاتے. یعنی کہ وہ ان کے اندر وہ دلی اٹیچمنٹ یا وہ ایک شدید محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شادی، یا تو یہ لوگ شادی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو آئیڈیل ہی نہیں ملتا، یا یہ ہوتا ہے کہ ایسی لڑکی بار بار اس کے رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں اور وہ پھر لیٹ ایج میں ان کی شادی ہوتی ہے، تقریباً 35-40 سال کی ایج. اگر شادی کی لائنیں یہاں پہ آپ کو بریک بریک لائنیں نظر آتی ہیں زیادہ ساری، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا جب یہاں پر آپ کو باریک باریک لائنیں زیادہ نظر آتی ہیں تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا آئیڈیل بدلتا رہتا ہے، یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، کسی ایک رشتے پہ یہ ٹھہرتے نہیں ہیں. یہ سمجھ چونکہ حسن پرست ہوتے ہیں بعض دفعہ، یا ان کا آئیڈیل اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جی مجھے بہت بہت جتنا میں پڑھی لکھی ہوں اتنا ہی مجھے پڑھا لکھا لڑکا ملے گا تو میں نے شادی کرنی ہے. یا لڑکا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے پڑھی لکھی میرے مقابلے کی وائف نہیں ملے گی تب تک میں نے شادی نہیں کرنی. تو اس وقت پھر ایسے لوگ ساری زندگی ریلیشن تو بناتے ہیں لیکن یہ رشتے توڑتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ 40 سال سے اوپر ان کی ایج چلی جاتی ہے اور یہ شادی کرتے ہی کوئی نہیں ہے بعض دفعہ. اگر شادی کی لائن سے پہلے ایک چھوٹی لائن ہو اور اس کے بعد آگے ایک لمبی لائن ہو پھر اوپر چھوٹی لائن ہو، تو یہ جو چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں یہ شادی سے پہلے بھی کسی ریلیشن کا بتاتی ہیں کہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ آپ نے محبت کی ہوگی یا کہیں پہ آپ کی منگنی ہوئی ہوگی، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اور اگر شادی کی لائن کے بعد پھر آپ کو ایک ہلکی سی لائن نظر آئے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ کہیں نہ کہیں دل میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یا تو میں اس شادی کو توڑ دوں، بریک کر دوں. تو ان کے آپ کے شعور اور لاشعور میں یہ بات اگر چل رہی ہو، جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہلکی سی لائن شادی کی لائن کے اوپر بھی بن جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی سے، آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں اور آپ سیکنڈ میرج کا سوچ رہے ہیں. اور جو آپ سیکنڈ میرج کا سوچ رہے ہیں تو اس کی ایک ہلکی سی لائن اوپر بن جاتی ہے شادی کی لائن کے اوپر. آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور میرے 2 چینل ہیں، SNN TV پاکستان اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان. تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں. باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے. دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی. اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائن ہوتی ہے تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو پر چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی. تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو اس سے بھی پھر
ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔